اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا دافع الحاجات، اللهم يا دافع الحاجات، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آزمائشوں تنگیوں سے محفوظ فرمائے۔ برادران اسلام، زندگی کے چند ایام ہیں، یہ گزر ہی جانے ہیں، لیکن زندگی کا جو مقصد ہے وہ رب ذوالجلال کی رضا ہے۔ تو اس رضا کی خاطر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور بہت ساری ہم مخلوق خدا کی خدمت کی بھی سعادت حاصل کر لیں گے۔ تو وہ مختلف پیرائی کے اندر ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ کوشش کریں جتنا آپ سے ممکن ہو سکے مخلوق خدا کی خدمت کر لیں، جہاں تک ہو سکے آپ سے، جہاں تک ممکن ہو۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، آپ کا رویہ اچھا ہو۔ اگر آپ کسی علاقے یا محلے میں رہ رہے ہیں تو وہاں آپ کا کردار اچھا ہو۔ یہی زندگی کا حسن ہے۔ تو آج چونکہ گھریلو زندگی کے حوالے سے ہی بعض حضرات کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مکان اچھا مل جائے، رہائش اچھی ہو، یا نوکری اچھی ہو، یا یہ بھی ذہن کے اندر بعض دفعہ انسان دشمن سے پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے اس سے نجات مل جائے، یا کسی کے ساتھ معاملات کیے ہیں تو اس کے معاملات میں اب الجھ پڑے ہیں تو اس سے نجات مل جائے۔ حتیٰ کہ ہر وہ کام کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے سکون کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے سکون کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ بعض بزرگ احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی تو گزر چکی ہوتی ہے، اب ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلو اپنے بچوں کے لیے چار دیواری کا کچھ انتظام ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ تو یہ اچھی خواہش ہے اپنے اولاد کے لیے سوچنا، اور ظاہر ہے ہر کسی کی یہی خواہش رہتی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو کئی لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر اس عمل کو مکمل توجہ سے کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ اس عمل کی برکتیں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ، میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہر بے کر کو اپنے فضل سے اس کی اپنی چھت عطا فرما دے، کیونکہ مہنگائی کا دور اور اس دور کے اندر پھر بھی رہنا بڑا مشکل ہے۔ تو آج آپ کو اسی سوال کا جواب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کو حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گھر کا بندوبست کیا، معاملات کیے، رہائش کا انتظام کے لیے سب کچھ کر دیا، لیکن اچانک کوئی ایسی پریشانی کے اندر آ گئے کہ وہ جس کام کے کرنا تھا وہ رہ گیا۔ تو نئے گھر کے حصول کے لیے، نوکری کے حصول کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے، آپس میں اتفاق کے لیے، ہر وہ عمل جو جائز عمل ہو اور آپ کرنے جا رہے ہوں، اس کے لیے یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے، اور اللہ کا کلام آپ کے لیے آپ کی زندگی کا سکون کا باعث ہے۔ اب وہ کرنا کس طرح ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب تک آپ کا مقصد پورا ہوتا آپ کرتے جائیں۔ میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد آپ کے مقاصد کے اندر آپ کو کامیاب فرما دے۔ اب عمل کیا ہے؟ بڑا ہی آسان عمل، ہماری زندگی کی روٹین ہے، لیکن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مخصوص جگہ منتخب کریں گے، آپ کی تسبیح کو، آپ کا مصلی کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل
41 مرتبہ ابتدا اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، اور درمیان میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے یہ تصور رکھنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے کام کی شروعات کر رہا ہوں، اور اس کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں۔ جب آپ 786 مرتبہ پڑھ چکے ہوں تو مقصد آپ کا ذہن میں پورا رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ امید اور یہ یقین رہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے اس اسماء مبارکہ کی برکت کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ میرے مسئلے کو حل فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ کامل یقین سے اور مکمل اللہ کی بارگاہ میں یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو بحمدہ تعالیٰ آپ اس عمل کی برکات بھی حاصل کریں گے اور اپنے اس جائز مقصد کے اندر کامیاب بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بے گھروں کو عزت والا گھر عطا فرما، اور سب نیک خواہشات رکھنے والوں کو اپنی رضا کی خاطر ان خواہشات میں کامیاب اور کامرانی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔